والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میرے محترم بھائیو، محترم دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس مالک کائنات کی دی ہوئی توفیق سے ماہانہ درس قرآن میں ہم سب کی حاضری ہوئی. دعا ہے رب کائنات ہم سب کا آنا، منتظمین کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اسی مناسبت سے ارادہ بنا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. کچھ باتیں اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہیں اور ساتھ ارادہ یہ ہوتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا. قربانیوں کے لیے جانور خریدے جا رہے ہیں اور ایک تعداد ہے جو مزید آگے خریدے کی قربانیاں کریں گی. اس سارے معاملے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو. کیونکہ عام طور پر زبان جو ہے یہ بڑی تیز ہوتی ہے اور نفس بڑا چلاک ہوتا ہے. یہ کہوائے گا ضرور کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن طور طریقے انداز بتاتے ہیں کہ نہیں، زبانی کلامی اللہ کے لیے ہے، دل کسی اور کی طرف مائل ہے. نمود و نمائش، تفاخر، واہ واہ کروانا، واہ واہ کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. سورہ الانعام کی آیت پاک میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 162. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، میرا جینا، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، سب اللہ کے لیے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے جو ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بہترین تعلیم ہے. نماز بھی اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے. محبتیں بھی اللہ کے لیے، نفرتیں بھی اللہ کے لیے. عبادات کے اندر، معاملات کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کا ارادہ کرنا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، نماز کی بات چلی تو وہاں سے سمجھانے لگاؤں. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 35 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کی. 35 سال میں تکبیر اولیٰ جس شخص کی فوت نہیں ہوئی، سنت قبلیہ بھی پڑھتے ہوں گے، یقیناً نوافل بعدیہ بھی پڑھتے ہوں گے. 35 سال مسجد کی اول صف میں نماز پڑھنے والے نمازی جن کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ بڑے
بہت بڑا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے، مشقتیں، محنتیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ ٹریجڈی ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں، تو ہمیں تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی ہوئی رہتی ہے. لیکن وہ بڑے لوگ تھے. 35 سال بعد ایک نماز ایسی آئی کہ جس نماز میں حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. اب دل میں خیال پیدا ہوا نماز کے دوران کہ لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ آج حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے. کہتے ہیں دل میں یہ خیال پیدا ہوا. وہ بڑے لوگ تھے، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے رات کو جب بیٹھے نا تو اپنا محاسبہ کرنے لگے. کہتے ہیں ذرا ادھر آ، ہم ادھر آ، اپنے نفس سے پوچھنے لگے. کہتے ہیں اے دس کہ اج تنوں کی خیال آیا، تیرے نال بنی کی؟ اندروں جواب آیا 35 سالاں چ اج تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے پہلی باری. کہتے پھر دل میں خیال اندروں تم کی کیا ہے؟ تو نفس کہتا ہے میں کیا لوکی کی کہیں گے. پھر کہتے ہیں ایدا مطلب ہے 35 سال لوکاں نوں وہاں واسطے پڑھدا رہے، اٹھ قضا ہو گئی یعنی چل اللہ واسطے پڑھو. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے، جن کی طبیعت کے اندر للہیت کتنی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کتنی ہے، حالانکہ دل میں اتنا گمان انسان کے لیے معافی کا سبب بن جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو مخاطب کر کے کہا کس کے لیے کرتا تھا. اگر تمہیں اللہ کے لیے پڑھی ہوتی تو پھر آج تکبیر اولیٰ چھوڑنے پر یہ خیال نہ آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. پتہ چلا لوگوں کے لیے پڑھتا رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں یہاں پر. پچھلے سال بھی قربانی کی تھی سی، اس تو پچھلے سال بھی کی تھی، اس تو پچھلی بھی کی تھی. جدو دی ہو سنبھالی کرنا پیا. اس سال حالات ماڑے نے، لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، قربانی نہیں کر رہا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم بھی پوچھ پوچھ اور بندے کو ہلاک کر دیتی. بزرگ فرماتے ہیں یہ نہ پوچھا کرے لوگوں سے کہ یار اس دفعہ کی لے رہے ہیں. یہ مناسب سوال نہیں ہے. اس کے گھر کے حالات کیسے چل رہے تجھے کیا پتا، اس کی اندر کی کیفیات کیا چلی تجھے کیا پتا. اب جب 2-4 بندے پوچھ لیتے ہیں تو نہ بھی کرنی ہو نا، حالات ایسے ہو تو بندہ کہتا ہے یار ہوں لوگوں کا دھیان ہے تو میں ہوں کاڑی لواں. تو پھر سوال پھر وہی اپنے آپ سے پوچھے کی کس کے لیے ہے. قرآن تو کہتا ہے محبوب کہہ دیجئے اللہ تیرے لیے ہے. اگر 2-4 لوگوں کا، رشتہ داروں کا منہ بند کروانے کے لیے کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہتا ہے یار بچے ضد کر دے، ہم میں تک ہی یادگی کرنی، لیکن بچے ضد کر دے میں کہا چلو لائے لئیے. تو بھائی مطلب یہ تم نے بچوں کے لیے لی نا، پھر اللہ کے لیے تو نہ لی. اے جی گھر دے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یادگی بھی کرنی ہے، فلانے نے بھی لے آندے، فلانے نے، تسی کی لے آ رہے ہو، لہذا اس لیے میں نے کر لی. اچھا جی دوسرا رولا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنے کا لیا ہے، ہم اتنے کا لے کر آئیں گے. للہیت کہاں ہے؟ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ کبھی ذرا جائزہ تو لیں گا بندہ اس بات کا کہ ہم قرآن پڑھیں، درس قرآن میں حاضر ہوں تو قرآن کہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو ہم قرآن میں پڑھیں کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کہہ دیجئے کہ بے شک میری قربانیاں، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو جب قربانی لے کر آئے تھے تو وہاں ارادہ یہ تھا کہ جا کر فلاں فلاں کو فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دوں گا، لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے ہاں بھائی. پھر ایک اور عجیب سا سوال، کتنے دلے آ جائے بھائی تم نے پیسے دینے ہیں، جتنے کا بھی لیے راہ خدا میں دینا ہے نا. حضور کریم مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
اس وقت تک ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں نہ خرچ کر دو. تو ایک صحابی رسول کو نا اپنی گھوڑی سے بڑا پیار تھا. انہوں نے چھوٹی سی گھوڑی لے کر پالی تھی اور بڑا ہی لاڈ کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات نا ان کے بچے خوش طبی کرنے کے لیے والد صاحب سے پوچھتے تھے سچی بات بتانا آپ کو ہم سے زیادہ پیار ہے یا اپنی گھوڑی سے زیادہ پیار؟ کیونکہ جب بھی گھر آتے پوچھتے چارہ ڈالا ہے, پانی ڈالا ہے, اس کو دیکھ بھال کی ہے, فلاں چیز دی ہے, فلاں چیز دی ہے. بچوں کا بعد میں پوچھتے, اس گھوڑی کا پہلے پوچھا کرتے تھے. تو بچے بعض اوقات خوش طبی کرتے والد کے ساتھ. کہتے ہیں جب آیت پاک نازل ہوگی نا, یہ صحابی رسول گھر آئے, اپنی اسی گھوڑی کو کھولا اور کریم آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. کہتے ہیں آقا مجھے سب سے زیادہ پیاری یہ ہے, لہذا اسے قبول فرما لیجیے. سب سے پیاری مجھے یہ ہے, آپ اسے قبول فرما لیجیے. میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا, فرمایا تمہاری قبول ہو گئی. خلاصہ عرض کرو, صحابی رسول اپنی گھوڑی دے کر گھر آ جاتے ہیں. بچوں نے پوچھا گھوڑی کی طرح, کہا قرآن نازل ہو گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو لوگ قرآن کی گہرائی کو سمجھ کر عمل کرتے تھے, جو ان الفاظ کی ڈیپتھ میں جاتے تھے, گہرائی میں جاتے تھے کہ کتنا کرم کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے دے دیا. بزرگ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ کو شکر بڑی پسند تھی, شکر پسند تھی. کسی کو گوشت پسند ہوتا ہے, کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے, آپ کو شکر بڑی پسند تھی. آپ بوریوں کی بوریاں شکر منگواتے اور راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت پیسے دے دیا کرو, کئی بڑی کہنے نہ لوگ یار پیسے دے دے. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جیڑی چیز پسند ہے وہ خرچ کرو, مجھے شکر پسند, مجھے یہ پسند ہے اس لیے میں خرچ کرتا. تو آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں جب وہ گھوڑی دے کر گھر آئیں گا تو بیٹے نے پوچھا کہ بس رک گھوڑی, کہا آپ کو تو بڑا پیار تھا اس کے ساتھ. کہا پیار تو تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ نہیں. یہ ہے سب کچھ اللہ کے لیے. پیار تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. شادی بیاہ کے موقع پر جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیار ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پوچھ ڈال دیا جاتا ہے, تو بندہ پوچھے پیار کہاں ہے. اب بندہ سوچے تو صحیح, تھوڑا سا پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے. بہرحال کہتے ہیں اب وہ بھی تو کریم ہے نا, آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار ہی کچھ ایسا, اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. کہتے ہیں بیٹے نے پوچھا ابا حضور کا ہے, کہا حضور کو دے آیا ہوں راہ خدا میں. کچھ دیر گزری تو حضور کی بارگاہ میں بیٹا حاضر ہوا. تو میرے قریب نے فرمایا یہ تمہارے والد صاحب اونٹنی راہ خدا میں دے کر گئے ہیں, میں نے قبول کر لی, لہٰذا میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں, اسے گھر لے جاؤ, اسے گھر لے جا. حضور جانتے تھے نا کہ ان کو پیار کیا تھا. اچھا جو نبی اپنے امتی کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اس کو اونٹنی سے, اس کو گھوڑی سے کتنا پیار ہے, مجھے بتاؤ وہ نبی اپنے امتی کا دل نہیں جانتے ہوں گے اسے مجھ سے کتنا پیار ہے, مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. حضور نے بیچ دی. جب وہ گھر لے کر گئے تو باپ نے کہا کہ یہ کیوں لے آئے ہو. کہا حضور نے, آپ نے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا راہ خدا میں, حضور نے تحفہ مجھے دے دیا, میں گھر لے آئے. یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک صحابی رسول کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ان کا باغ تھا, بڑا ہی پیار کرتے تھے باغ سے. ہوتا ہے نا بندے کو کہ یہاں پہلی نال پیار ہو جاتا ہے, کہ یہاں دکان نال پیار ہو جاتا ہے, وہ سجاؤ بناؤ سنگار کرتے ہی رہتے ہیں اسے. کسی کو گاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے, وہ اس کو ٹاکی مارتے ہی رہتے ہیں, ہلکی سی بھی کوئی مسئلہ ہو. تو ان کا باغ تھا, باغ سے بڑی محبت کرتے تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا, چوتھے پارے کی پہلی آیت, تو فوراً گھر آئے, اور اہل و عیال بھی باغ میں ہی رہتے تھے. گھر آئے تو بیوی سے کہا, باغ میں آ کر کہتے ہیں اپنا بوری بستر سمیٹ لے, اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے, سب سے پیاری چیز راہ خدا میں عرض کرنی ہے, لہذا میں نے یہ باغ راہ خدا میں وقف کیا, ہم کہیں اور جا کر رہ لیں گے. اب
یہاں سے اندازہ کریں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کے صحابہ کا مزاج کیسا تھا. شوق پیدا کریں راہ خدا میں خرچ کرنے کا. حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ فرمان علی شان مفہوم ہے, خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. شوق دیکھیے گا ہمارے نبی کو کتنا تھا, حضور کا شوق کتنا تھا. خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, جس نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہم نے تو خالد بھائی کے ساتھ اوپر تک کی بھی سیر کی ہے, تو جس نے الحمدللہ دعا ہے اللہ کریم سب کو زیارت کروا دے, کہہ دیں آمین. اچھا, احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ فرمان علی شاہ مفہوم ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے قرضے کے علاوہ میں 3 دن سے پہلے سارا راہ خدا میں خرچ کر دوں گا. 3 دن سے پہلے احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دوں گا. یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا شوق ہے حضور علیہ السلام کا. اب جس نبی نے یہ شوق دلایا ہے, آپ اندازہ کریں کہ ان کے اس عمل میں اللہ نے برکتیں کتنی رکھی ہوگی, کتنا کرم رکھا ہوگا. تو اس لیے میری نمازیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں, میری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں. جب قربانی اللہ کے لیے تھی تو پھر تجھے پیسوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بھی لوگوں کا مزاج بن چکا ہے. سبب چنگا لگ جائے گا, بل فٹس وغیرہ 2.5 لاکھ کا مل گیا تو کئی کو انجدہ 4 لاکھ کا لبا ہے, تو پتراؤں کہہ دیں گے باہر 10 دن 4 لاکھ کا لے آؤں. یہ پھر سینہ چوڑا کر کے جھوٹ بولے. بھائی قربانی تو تقوی کے لیے تھی, قربانی تو پرہیزگاری کے لیے تھی, قربانی تو متقی بنانے آئی تھی. تم نے جھوٹ شروع کر دیا, تو جھوٹ کی طرف چلا گیا, تو تکبر کی طرف چلا گیا, جبکہ قربانی عاجزی کے لیے آئی تھی کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ مالک آج وقت آیا ہے تیری توفیق سے تیری راہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں. مالک کبھی وقت تو عطا کر, میں اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. قربانی تو اس کام کے لیے تھی. یہ تو سمجھ لے کہ تیاری ہے راہ خدا میں قربان ہونے کی, راہ خدا میں وقت قربان کرنے کی, راہ خدا میں مال قربان کرنے کی. لیکن یہاں تفاخر کا ایک تماشے کا نظام بنا لیا گیا. بازار کھلے ہوئے ہیں اس وقت, تھوڑی دیر بعد کچھ نوجوان بیڑے لیں گے اور بازار کے اندر گھس جائیں گے. بھئی کیا ہو گیا, کیا ان کا چارہ بازاروں میں ملتا ہے؟ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے جاتے ہو, کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ تمنا کیا ہے؟ کبھی کھڑا کر کے پوچھے تو صحیح بندہ ان سے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس میں یہی ہے کہ میرا زیادہ سوگا تو تیرا گھٹ سوگا. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, ریاکاری ہے. اور ریاکاری کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک کو احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا. خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی امت پر ریاکاری کے ساتھ, ایک تو فرمایا گا ریاکاری کا خوف ہے, ایک فرمایا ریاکاری کے ساتھ ملی ہوئی اس مخفی یعنی پوشیدہ چیز کا خوف ہے جو اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلتی ہوئی چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے. اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلتی ہوئی چونٹی کیسے نظر آئے گی؟ اس چونٹی کی چال اگر بڑا کیڑا ہو, سفید رنگ کا ہو, تو بندہ کہتا ہے یار کوئی غور کرنے سے نظر آ جائے. یعنی کہ اتنی مخفی ہے, اتنی پوشیدہ ہے کہ عقلیں اس کے ادراک تک نہیں پہنچ پاتی, الا یہ کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے, جس کے لیے اللہ اس راز کو کھول دے. اب پھر امام غزالی نے مزید فرمایا, پتہ ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ مجھ جیسوں کے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب بیان بڑا سنایا ہے. یہ جملہ ہے, یہ جملہ ہے. حضرت صاحب کیا ہی بات ہے. ان جیسوں کے لیے یہ ہے کہ کیا نعت سنائی ہے جناب, کیا ہی نعت سنائی. یہ جملہ سن لوں میں. اور اسی طرح
قاری کے لیے یہ ہے کہ قرآن کے آئی ہو پڑھا ہے، صحیح کے لیے وہ مخفی چیز یہ ہے کہ حضرت کے آئی سخاوت کرتے ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے وہ مخفی چیز یہ ہے کہ جانور تے بڑا ہی سوگا یار تیرا، بڑے پیسے خرچ کر کے لایا. وہ چیز انسان کو ٹھہر نہیں دیتی. بندہ یہ سننا پسند کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کی مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، آپ کا انداز بڑا اچھا تھا، آپ کا مواد بڑا اچھا تھا، آپ کا جانور بڑا اچھا تھا، یہ آپ نے اچھی صحافت کی، حاجی صاحب یہ کرتے ہیں، حاجی صاحب وہ کرتے ہیں. یہ جملے کسی طریقے میرے کان کے اندر پڑ جائیں، یہ وہ لذت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا بڑا خوف ہے مجھے. لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہو جائے. اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ اس بیماری سے نہیں بچ پائے. یہ بیماری لگی رہتی ہے. پھر بندہ بعض اوقات نا بے لو سے خدمت کر کے بھی کہتا ہے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کری ہے، تو دوسرا بندہ اینا کہہ دے اور تسی مقبول بندے ہو یار، کوئی یہ جملہ تو بولے گا میرے سامنے پھر ہی مجھے ہضم ہوں گے، وگرنہ مجھے لگے گا شاید میری عبادتیں شاید رہ گئی ہیں شاید. تو یہ اگر اللہ کے لیے تھا تو پھر بندوں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کی تمنا کیوں؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ وہ رب جانتا ہے؟ یا یہ کہیں گے تو معاذ اللہ اسے پتا چلے گا کہ نہیں یہ کس سے کام اچھا کیا. پھر آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتاتا ہوں، پہلے بھی میں نے شاید آپ کو یہ بتائی ہو. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ میں آیا کرتے تھے علم دین کی تحصیل کے لیے. وہاں بڑے علماء تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کوفے کے رہنے والے تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے وہاں. تو آپ آیا کرتے تھے. لیکن اب اس زمانے میں جو اتنے علماء کے پاس علم حاصل کرنے آ رہا ہے وہ خود بھی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، خود بھی بہت بڑا عالم ہوتا ہے. تو بہرحال آپ آیا کرتے تو ایک نوجوان آپ کا خیر مقدم کرتا، آپ کا استقبال کیا کرتا تھا پروٹوکول کے ساتھ، علماء کی آمد پر وہ خوش ہوا کرتا تھا. ہر دفعہ جب آپ آتے تو وہ استقبال کرتا. ایک دفعہ آپ تشریف لائے تھے جرا ہر والی ملے گا، ایک بڑی نہ ملے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بندہ کہتا وہ کتنے بجے ہر والی لبدا سے. تو آپ نے پوچھا، کہا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اسے تو کوتوال اٹھا کر لے گیا، وہ تو جیل میں ہے. آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کیا مجرم تھا؟ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ کوئی قتل و غارت کری، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ؟ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت صاحب منڈا تے بڑا نیک ہے، بس حالات ماڑے آ گئے، روگاں وچ روگ وکھرا جس دا نام غریبی، کڈ کر کے نہ جانے رشتہ دار قریبی. حالات ماڑے آ گئے. وہ حالات ماڑے آ جائے تو سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا. بندہ اپنی طرف سے بڑے پلان بنا کے چلتا ہے لیکن پھر پلان ٹوٹ جاتا ہے. حالات اس طرح کے آ گیا. مالک جس حال میں رکھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈھاوا ہو. ٹھیک ہے مالک جس حال میں تو راضی ہے، یہ بھی تو تیرا فرمان ہے نا کہ تو اپنے بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر. تو ٹھیک ہے پھر مالک تو جانتا ہے. تو بہرحال حالات ایسے آگے. اس نے قرضہ لیا، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا. پھر قرضہ لیا، پھر کاروبار کیا، نقصان ہو گیا. قرضے پر قرضہ، اس کے اوپر قرضے اتنے چڑھ گئے کہ قرضہ نہیں اتار پا رہا تھا. بہرحال وہ جنہوں نے قرضہ لینا تھا انہوں نے جو ہے مقدمہ دائر کر دیا. پولیس اٹھا کر لے گی. حضرت جب تک قرضہ نہیں دے گا تب تک جیل میں رہے گا. کہا تھا کہ والی وارث کہنے گے کوئی نہیں. لیکن ایک گال یاد رکھ لو، علماء کی خدمت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، علم سے پیار کرنے والے، یہ مت سمجھے کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. یہ حضور کی میراث جو علم ہے نا، یہ اس پر پہرا دے رہے ہیں. تو جب حضور کی میراث پر پہرا دے رہے ہیں تو سمجھ لیں ان کے والی وارث اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے. وہ غیب سے مدد فرمانے والے ہوتے ہیں. بہرحال کہاں والی وارث کوئی نہیں، جرا دنیا دارانہ جملہ ہوتا ہے. آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کس تھانے میں؟ کہا فلاں فلاں جگہ پر. آپ کوتوال کے پاس چلے گئے. اللہ کرے کدی انج دیاں دیکھیاں دی بھی توفیق ملے جڑی خفیہ ہی ہوں. وہ کوتوال کے پاس چلا گیا. آپ چلے گئے، جا کر پوچھا اس نام کا نوجوان ہے؟ کہا بالکل ہے.
کہا کیا جرم ہے؟ کہا ہوتے ہلے بھی اندر پائیں قرآن پڑھتا ہے، وہ مجرم تو نہیں ہے حضرت، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پیسے دیں گے تھے لوگوں کے، نہیں دے پایا، مقدمہ ہو گیا، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے گا پیسے کتنے تھے؟ کہا کتنے روپے؟ اس نے کہا کہ 50,000 دینار ہیں، 50,000 دینار یعنی 50,000 سونے کے سکے، اور تقریباً 3 دینار ہوں تو 1 تولہ بنتا ہے، تو آج کل کے زمانے میں 1 تولہ 5 لاکھ سے زائد کا بنتا ہے تقریباً، یہ اس کے قریب ہوگا۔ اب 3 دینار کی یہ قیمت اور 50,000 کا آپ اندازہ کر لیں، ذرا کیلکولیشن گھر جا کے کیجئے گا کہ نیکی کتنی بڑی ہے، نیکی کتنی بڑی ہے۔ بہرحال جب یہ کہا گا تو آپ نے کہا ایک وعدہ کر، اگر ایسا قرضہ لا جائے تو کو چھڑ دیں گا؟ یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، اگر اس کا قرضہ اتر جائے تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا حضرت میں نے کیا کرنا ہے، اگر قرضہ اتر جائے تو چھوڑ دوں گا۔ ابھی تک اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ اگلی بات کیا کہیں گے، کیونکہ بعض لوگ نا ظاہر دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو علماء کا گیٹ اپ ذرا سادہ ہی ہوتا ہے، وہ سادگی میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گیٹ اپ دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کا قرض ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ اسے ہمارا نام نہیں بتاؤ گے، یہ ہے اللہ کے لیے، اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا حضرت اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں اور اس نوجوان کو اپنا نام بھی بتائیں گے؟ کہا جس رب کے لیے نیکی کر رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے کام بھی جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے۔ یقین تو کرے ہیں کہ یار اللہ جانتا ہے، یقین، وہ کامل یقین تو پیدا کرے بندہ کہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ یقین تو قائم ہوگا پھر۔ تو بہرحال جب یہ کہا جس رب کے لیے کر رہا ہوں لہذا تو میرے ساتھ وعدہ کر لی اس نے۔ آپ آئے 50,000 دینار کا انتظام کیا، جا کر اس کو دیے، کہا یہ میری طرف سے اس کو تو آزاد کر دے۔ اب جب اس نوجوان کو نکالا حوالات سے، جس نے نیت کر رکھی تھی کہ اب موت اندر ہی ہوئی ہے، کیونکہ نہ مائی ہے نہ باپ ہے، نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے جو پیچھے آ کر میرے لیے کوئی انتظامات کر دے، تو کہا اب تو پیچھے کوئی نہیں ہے، لہذا جب قرضہ ہی اترنا تو اندر سے ڈیڈ باڈی نکلنی ہے۔ ایسے شخص کو جب زندگی کی امید قائم ہو جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ اب اتنی خوشی جب اندر سے نکلا گا تو آپ نے قرض داروں کو بلایا، سب کو بلا کر سامنے بٹھا کر قرضہ اتارا، تو کہا نوجوان تیرا قرضہ کوئی بندہ دے گیا ہے، یہ تیرا قرضہ دے گیا۔ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر تو دیکھے کہ میری کیا کیفیت ہوگی کہ جب مجھے یہ خوشخبری دی جائے۔ اب ہوا یہ کہ قرضہ تیرا کوئی دے گیا ہے، قرضہ دے گیا، تو اس نوجوان کا رو پڑا، کہتا تنو خدا دا واسطہ منو میرے محسن دا نام دس دے، تجھے خدا کا واسطہ مجھے میرے محسن کا نام بتا دے۔ اس نے کہا وعدہ کر چکا ہوں نہیں بتا سکتا۔ جاؤ جا کے اللہ کا شکر کرو، کوئی دعا کرو، کسی اللہ والے سے دعا کراؤ، اللہ خیر کر دے گا۔ اب نوجوان خوشی کے آنسو رو رہا ہے۔ رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے، رونا دکھ کا بھی ہوتا ہے، رونا غم مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے، رونا جو ہے خوف خدا کا بھی ہوتا ہے، اور رونا غم روزگار کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو دکھوں غموں اور دنیاوی معاملات کے لیے رونا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بندے کا سر وزنی ہو جاتا ہے، لیکن جو رونا خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے ہونا، اس کے ساتھ بندے کا سر ہولا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی چیک کر کے دیکھیے گا، جو روزگار کے لیے آنسو نکلے وہ گرم ہوتے ہیں، لیکن جو عشق مصطفیٰ میں نکلے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تازگی ہے آنکھوں کے اندر، آنسوؤں کے اندر جو رب نے عطا کی، اور اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا جو خوف خدا میں آنسو نکلا
اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تھا اور اس کی صرف پلک گیلی ہوگی اس خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ سے نکلنے والے آنسو کے ساتھ، فرمایا اس اتنے سے آنکھوں میں آنسو کے اندر اللہ نے اتنی ٹھنڈک رکھی ہے کہ رب کائنات کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے رسول کا آنسو. اللہ سب کو عطا کر دے، اللہ سب کو عطا کر دے. اور یہ بے ادبیاں کر کے حاصل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا. یہ طرح طرح کے جملے کسنے سے، یہ لوگوں کی منجیاں ٹھوکنے سے نہیں ہوتا. کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں منجی ٹھوک دی تھی، کوئی کہتا میں لتی پہ جاؤں گا، کوئی کہتا میں وڈ لاں گا. میں کہتا کیا ہو تم؟ کتے ہو؟ کیا ہو تم بھڑئی ہو؟ تم ترہان ہو؟ میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کیا ہو تم؟ جرمن شیفر ہو؟ کیا ہو؟ حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی مذہبی اسکالر ایسی باتیں کرے تو زیب دیتی ہے اسے. میں لتی پہ آ جاؤں گا، میں وڈ لاں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. عجیب تماشا بنا. ایسے لوگوں کو اس کے رسول میں رونا نصیب نہیں ہوتا. بے ادب جملے، بے ادبی کے اور تکبرانہ. تو کن کو رو نصیب ہوتا ہے؟ وہ جن کا دل یاد الہی اور اس کے رسول کے ساتھ لبریز ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہی اور ہوتی ہیں. کبھی غازی صاحب کو نا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا کرے. غازی صاحب کو نا نکال کر نا ان کی آنکھیں دیکھا کرے. یہ آنکھیں ہی اور ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بہرحال ہمارا موضوع سے ہٹ جائیں. تو اب نوجوان گر گیا روتا ہوا، خوشی کے آنسو رو رہا ہے، ساتھ عرض کر رہا ہے مالک مجھے میرا محسن تو ملا. میرے مالک، اب طرف کتنی ہے دل میں. اور دعا تو رد نہیں ہوتی ہے، روتے ہوئے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر دعا کی قبولیت کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ دعا کر رہا ہے تو ادھر انہوں نے بھی تو دعا کی ہوئی ہے، مالک یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی، یہ اس کا پردہ ہی رکھنا. ان کی بھی تو دعا ہے نا. اب نوجوان رات کو جب افاقہ ہوا تو اگلے دن خیال آیا، کہنے لگا یار کدے کول دعا کرا وہاں. پھر خیال آیا عبداللہ بن مبارک کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں. جب ان کے پاس آیا نا تو آ کے رو ہی پڑا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، گلے لگ کے. کہتا حضرت تو انہوں پتہ ہی نہیں میرے نال کی بنی ہے سن. حضرت تو انہوں پتہ ہی نہیں. ساڑھے جے ہے بندہ کہ چل یار کوئی گل نہیں، منو سارا پتہ ہے، منو سارا پتہ ہے، اشارہ ہی دے ہم. لیکن نہیں، حوصلہ دیکھے. انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اپنی رو داد اس نے سنائی. کہنے لگا کوئی اللہ دا بندہ آیا، میرا 50,000 دینار قرضہ دے گیا حضرت جی، لیکن میں بڑا پریشان نہ، دعا کروں گا کہ اللہ منو میرا محسن ملا دے. اب ہاتھ اٹھائے اللہ کے ولی نے، کہا یا اللہ اسے اس کا محسن ملا دے. اسے آمین کہہ دیا. آپ کی خدمت کرتا رہتا، راتوں کو آپ کو اٹھ اٹھ کر تہجد کے لیے پانی دیتا، آپ کی خدمت کرتا. تو کبھی کبھار کہہ دیتا تھا، کہتے ہیں حضرت جی نیک تو تسی بھی بڑے ہو، لیکن نیکی تے او دی جگہ جڑا میرا قرضہ لا گیا جے. نیکی تے او دی جگہ جڑا میرا. ہم یہ جملہ بھی برداشت نہیں کرتے سی، کہنے او دے بارے چاہنا کو ماؤ تو میں ہی یار، میں ہی ہاں. نہیں برداشت ہوتا ہم سے. لیکن وہی بات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ اللہ کے لیے تو ہے بھائی. اب ہوا یہ کہ 10 سال گزر گئے، 10 سال آپ کی خدمت کرتا رہا، 10 سال آپ سے کبھی کبھار دعاؤں کے لیے کہتا تھا، کبھی کبھار یاد کرتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعا کرتا جو قرضہ اتار گئے تھے، اور ان کے پاس بیٹھ کر کرتا جو قرضہ اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی آمین کہہ دیتے. 10 سال گزرے، کوتوال ریٹائر ہو گیا. بازار گیا ایک دن، کوتوال کو دیکھا، دوڑتا ہوا گیا، اپنا امامہ اتارا، قدموں میں رکھ دیا، پگڑی اتاری، قدموں میں رکھ دی. کہتا خدا کا واسطہ مجھے میرے محسن کا نام بتا. وہ کہیں میں شکریہ ادا کیے بغیر نہ مر جاؤں، مجھے میرے محسن کا نام بتا دے. کوتوال ریٹائر ہو چکا تو اس نے کہا وہ تجھے ابھی تک نہیں پتا چلا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا چلا. کہا تو اس بندے کی بغل میں رہتا ہے تجھے بھی پتا نہیں چلا؟ لوگ تو اتنی دیر چپ رہتے، تجھے بتایا نہیں انہوں نے؟ کہا نہیں مجھے کون ہے میرا محسن. اب طرف بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی کہ میں تو پہنچ جاؤں گا اگر یہ میرے سامنے نام لے گا. جب تڑپا نا تو انہوں نے کہا یار تیرے اوپر نیکی کرنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ. اللہ زندہ باد، زندہ باد. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ.
اچھا اس کی دعا تو پوری ہو گئی. دعا تو انہوں نے بھی کی تھی نا, یا اللہ میرا پردہ رکھ لیں گا. دعا تو انہوں نے بھی کی ہوئی تھی, یا اللہ پردہ رکھ لیں گا. بھول گیا سب کچھ, سب کچھ ہی بھول گیا. نہ اسے امامہ اٹھانا یاد رہا, نہ اسے جوتا پہننا یاد رہا. جوتے کے ساتھ دوڑ لگائے تو ذرا آہستہ لگتی ہے, ننگے پاؤں ذرا تیزی سے لگ جاتی. انہوں نے کہا میں پہنچا صحیح, میں پہنچوں صحیح, کیونکہ اسے پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں پہنچوں. جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے کاشانہ اقدس کے باہر پہنچا تو لوگوں کا رس لگا ہوا تھا. یہ امتحان پر امتحان ہے, اور پھر ایک آزمائش پر آزمائش ہے. لوگوں کا رس لگا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے, کہا حضرت کا چند لمحے پہلے انتقال ہو گیا, چند لمحے پہلے انتقال ہو گیا. اندر گیا اور پھوٹ کر رویا اور قدموں میں منہ رکھ کر کہنے لگا حضرت صاحب آپ بڑے ہی نیک ہیں, آپ نے بڑی نیکیاں کی, آپ نے حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, آپ نے زکاتیں بھی دی, آپ نے قربانیاں بھی کی, آپ نے علم دین پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے. آپ کی ساری نیکیاں پتہ نہیں راہ خدا میں قبول ہوئی نہ ہوئی, لیکن جو نیکی اس گناہگار پر کر گئے ہیں اللہ کی قسم وہ قبول ہی قبول ہے. کوئی ایسی دل سے دعائیں لینے والا کام بھی تو ہم کر جائیں گے, کوئی ایسا بھی ہو جائے گا. یقین جانے نہیں ہو حوصلہ ہمارے اندر. میں اپنے آپ سے بات کروں نہیں حوصلہ ہوتا, پھر منہ سے نکل جاتا ہے, پھر منہ سے نکل جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا روزہ ہوگا, جب تیرا روزہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں اپنے سر کے بالوں کو تیل سے لگا کے رکھا کرو اور ہونٹوں کو تر رکھا کرو. ہونٹوں کو نہیں سمجھے آپ بات کو, میں سمجھاتا ہوں آپ. کیونکہ روزے کی حالت میں اگر بال بکھرے ہوں گے نا, منہ اترا ہوا ہوگا, ہونٹ خشک ہوں گے, تو کوئی پوچھ لے گا بھائی تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے, تو پھر کہہ دے گا میرا روزہ ہے, تو میرا روزہ ہے. تو وہ جو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے اس کا اظہار کرے گا تو کہیں نفس یہ شرارت نہ کر جائے کہ اس سامنے والے کو جب پتا چلے گا کہ حضرت نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو میرے بارے میں یہ اچھا تاثر قائم کرے گا. کہاں یہ نفس کی شرارت نہ کہیں ہو جائے, لہٰذا اپنے آپ کو یہاں سے بھی بچانا ہے. روزہ جس نے رکھا ہے اسی کو پتا ہے روزہ ہے, لیکن فرمایا کہ ہونٹوں کو ذرا تر اور بالوں کو ذرا سجا کے رکھا کر تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے. لیکن اسی تو کہہ دینے اسی کہنے ہیں وہ آج یار پیڑی گا راتی 3 بجے اکھ کھل گئی, 3 بجے اکھ کھل گئی تو میں کہ یار ہوں ٹائم تو ہوا تھا کی کرنا ہے, میں پھر وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیاں تو بڑا ہی مزہ آیا. اب جب بندہ بتا رہا ہوتا ہے نا اس وقت سامنے والے بیچارے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ نفس کی کس شرارت میں مبتلا ہو چکا ہے. یار وہ جو تم نے مزہ لیا ہے وہ مزہ سامنے والا نہیں لے سکتا اب, لیکن وہ مزہ جو اس کے واہ کے ساتھ تیرے کان میں پڑ رہے گا, میرے خیال میں وہ تیری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے شاید کافی ہو جائے. کہتا ہے بڑا ہی مزہ آیا. پھر میں کیا یار اٹھے دیتے آئی ہیں روزے ہی رکھ لیے, روزے رکھ لیے. تو بندہ کہتا ہے اچھا حضرت صاحب آج روزہ ہے, مطلب ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. نہیں میری تو کئی سالت روٹین ہے, میں سوار دا روزہ رکھنا ہوتا ہے, وہ حضور کی سنت ہے نا, تو میں تو پیر شیخ کا روزہ نہیں چھڑتا, میرا تو 4 سال سے قضا نہیں ہوا پیر شیخ کا روزہ. اچھا یعنی کہ حضرت اتنے متقی پرہیزگار ہے. پھر کہتے ہیں کئی لوگ کہہ دیتے, کہتے ہیں تقریر کے بعد ملاقات ہوا تو کہتے ہیں حضرت صاحب مسجد دی خدمت کر دیا منو تقریباً 20 سال ہو گئے نے, تے 20 سال تو الحمدللہ تہجد مسیطیں ہی آگے پڑھی تھی. تو اگر نہ بتاتے تو یار ٹھیک نہیں تھا معاملہ ہے. کیا حضرت صاحب سرٹیفکیٹ دیں گے قبولیت کا؟ تو اس لیے یہ کچھ عبادات کچھ معاملات اس طرح کے کچھ علماء کے لیے خاص ہیں. علماء کے لیے ہے کہ وہ کچھ عبادات ایسی ہیں, نیکیاں ایسی ہیں وہ لوگوں کے سامنے کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو.
اسی لیے فرمایا کہ جب عام بندہ نماز پڑھے تو فرض مسجد میں ادا کرتا ہے، بقیہ نماز اگر وہ گھر جا کے ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، افضل ہے اس کے لیے، لیکن اہل علم کے لیے فرمایا ساری مسجد ہی ادا کر لے، کتنے لوگ کی بدگمانی نہ کریں کہ حضرت چھٹ جانے گا. سمجھ آئیے؟ تو وہ شریعت میں جو ہے نا یہ الگ الگ پارٹیشن کی ہوئی ہے اس کی. تو بہرحال قربانیاں بھی کس کے لیے؟ بولے ذرا کس کے لیے؟ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، باہر گرمی ہوگی، اندر ذرا آسانی ہو جائے گی باہر سے آنے والوں کے لیے. تو قربانیاں بھی کس کے لیے؟ نمازیں بھی کس کے لیے؟ جینا بھی کس کے لیے؟ اور مرنا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جینا مرنا قربانیاں اللہ کے لیے ہیں. تو لہٰذا آج نیت کر کے جائیں کہ قربانی کا جانور لاؤں گا تو پھر اس کے اندر یہ والے معاملات نہیں کروں گا کہ لوگوں کو دسدہ پھرا. اور پوچھنے والوں سے بھی عرض ہے کہ آپ ہی نہ پوچھا کریں یار، آپ ہی نہ اتنی ازمائش میں ڈالا کریں. اور قرآن پاک میں رب کائنات نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، کچھ لوگ نا فربا جانور کے مقابلے شروع کر دیتے ہیں، ساڈا موٹا ہے ساڈا موٹا ہے. قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون. تو پھر اتنا فربا کر کے تکبر کیوں کر رہا ہے؟ نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون. مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب اپنے جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے تو ان کے خون وغیرہ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. اور جب مسلمانوں پر یہ معاملہ ہوا فرض تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ہم یہ کام کریں. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ان کے نہ گوشت پہنچتے ہمیں نہ خون پہنچتا ہے، پہنچتا تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر تقوی ہے. تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اگر کسی بندے نے 1.5 لاکھ کا ذبح کیا ہے تو کسی نے 4 لاکھ کا ذبح کر دیا ہے تو 4 لاکھ والے کے اندر تقوی نہیں ہے، 1.5 لاکھ والے کے اندر تقوی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو تقوی پہنچتا ہے بھائی. اللہ اور کچھ لوگ کر کے بھی قبولیت کا درجہ نہیں لے پاتے، اور کچھ لوگوں کے دل میں ارادہ ہوتا ہے لیکن ان کے اسباب مہیا نہیں ہوتے. اللہ ان کو ارادے کی برکت سے ثواب عطا کر دیتا ہے. وہ تو مالک ہے بھائی، بے نیاز ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نفس کی شرارتوں کے حوالے سے متوجہ رہیں. اور کچھ لوگ اس کو نا آج کل تماشا بھی بنا لیا گیا ہوا ہے کہ جی فلاں دا جانور ہونے لگا، فلاں دا ہونے لگا. تو کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، معاملات کرتے ہیں. تو یاد رکھے قربانی کے وقت جس وقت جانور کو تکبیر کہی جا رہی ہے یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی. جانتے ہیں درجین کئی لوگوں کا لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے ادھر، وہ تو ایسے پاسے رہ جاتے ہیں رسا گھٹ کے بنی، اینو ادھروں پھڑ کے رکھی، ایدا منہ انج کرتے یہ کرتے وہ کر، وہ تو اس میں رہ جاتے ہیں. بچے اونچی جگہ پر چڑھ کے کہتے ہیں چلو جی ویڈیو بنا لینے. کچھ لوگ کہتے ہیں کھل گیا تو دیکھو تماشا کیسا لگنا ہے. کچھ لوگ اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے ویورشپ بڑھ جائے وہ اس کے لیے لگے ہوتے. تو وہ وقت جو تھا وہ تو قبولیت کا وقت تھا. جب راہ خدا میں جانور قربان کرنے لگے تو جن چیزوں کا خیال رکھنا تھا ان میں یہ بھی تھی کہ میں دعا کر لوں اللہ کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک تو دعا کرنے کا تھا، لیکن ہم وہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اینا ٹائم لے آئے، ایڈی مشکل بھریا گیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، فلانے کو یہ ہو گیا. بھائی ان چیزوں سے باہر نکلیں. اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے تو اس وقت تقوی کو مد نظر رکھیں. کیا ہی خوب ہو کہ وضو کر کے بندہ قربانی کے لیے کھڑا ہو، بندہ کہ یار با وضو ہو جاؤ قربانی کرنی ہے. ابھی جب تکبیر پھرے گی نا تو اس وقت ہم دعا بھی مانگے گے، یا اللہ یہ آج تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں. اے میرے مالک و مولا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب میں اشارہ حکم ہوا تھا کہ بیٹا قربان کر دے تو وہ بیٹا لے کر حاضر ہو چکے تھے. اے میرے مالک و مولا یہ آج تیرے فرمان کے مطابق سنت ابراہیمی کو میں نے ادا کیا ہے. اے میرے مالک اسے قبول کر لینا اور جو ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں وہ بھی ہماری قبول کر لینا. بندہ عرض و نیاز پیش کرے اس وقت. تو اس دفعہ قربانی میں کوشش کرنی ہے ہم نے کہ دعا بھی مانگ لے پھر ساتھ. کیوں بلا کہ قبولیت کا وقت اس لیے ہوتا ہے کہ
ادھر قربانی کے جانور کے ہونٹ کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، رب کائنات ادھر سے بندے کے گناہوں کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جدو گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہو تو قبولیت کا وقت نہیں ہوتا ہے، قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ۔ اور پھر اگلی بات یہ، ہم نے گوشت دینے میں بھی نا وٹا سٹا رکھ لیا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ اسی کہنے ہوں گا کہ رجوع ہٹواڑی آندہ ہے تو اسی کیوں گا بھیجی، اس نے ادھر بھیجا تھا ہم ادھر بھیجیں گے۔ یہ اسے بولتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، انا ونڈے شرینیاں پہنچو اپنے آنوں۔ بھائی آپ جس نے قربانی کی ہے اسی کے گڑھ میں ہی بیچ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی نال بھیج دے۔ پھر بعد جو تقابل شروع ہو جاتا ہے، اے ساڑیاں جلبیں ہی بھیج چھڑیاں سو، ساڑیاں اڈیاں ہی بھیج چھڑیاں سو، اینگاں نے چنگا چنگا اندر رکھ لے، یہ کر لیا وہ کر لیا، یعنی قربانی کر کے متقی ہوگا تھا، پرہیزگار ہوگا تھا، یہ غیبت خور ہو گیا، یہ بدگمانی میں پڑ گیا، یہ ناراضگی میں پڑ گیا کہ تھوڑا گوشت نہیں آیا۔ لوگ کھروڑے سے پائے سے ناراض ہو جاتے ہیں عید کے دنوں میں، ان چیزوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا ہمیں یار، ہم تھوڑا سا حوصلہ نہیں پیدا کر لیتے اپنے اندر کہ یار اللہ کے لیے تھی۔ اچھا پھر ایک اور چیز، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب اگر سارا جانوری کا رکھ لیے تو جائز ہے؟ تو میں کہ اے مسئلہ کیوں بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت سارا ہی اگر ونڈ دئیے تو جائز ہے؟ نفس سیاح ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں سارا اندر دوں، میں کہتا یہ بھی تو پوچھا کروں گا حضرت سارا ہی بانٹ دے۔ اگر حضرت نے یہ فتویٰ دیا اور یہ بتا دیا کہ سارا ہی اندر رکھ لو تب بھی گناہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو نہیں نا حضرت نے کہا کہ سارا بانٹ دو تو گناہ گار ہو گے۔ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں سارا بانٹ دو، ایک بوٹی بھی پاس نہ رکھو تب بھی اجر ہے اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ اچھا قربانی دی جاتی ہے احسار کے لیے، مال حرج ہوتا ہے نا، تو احسار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب اپنے نفس کی پسندیدہ بوٹیاں راہ خدا میں دی جائیں تو مجھے بتائیں پھر احسار کا اور لطف نہیں آ جائے گا؟ پھر ایک اور بات بتاؤں، قربانیاں کرنے والوں کی اکثریت صاحب استطاعت ہوتی ہے، یہ سال میں دوران سال بھی گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، اور نہ کرنے والے یہ غریبوں سے پوچھے تو صحیح ذرا، جب کا 3200 روپے کلو ہے چھوٹے گوشت کتنی دیر ہوئی ہے کھائے ہوئے خرید کر، پوچھے تو صحیح ان سے، وہ تے مرغی تو بھی پہنچ تو باہر ہوئی جا رہی مٹھی مٹھی، تو آپ ان سے پوچھے تو صحیح۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دوپہر کا کھانا پکنے سے پہلے پہلے یہ پہنچا دیا جائے۔ بعض لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے میں کسی کے گھر میں گیا عید ملنے کے لیے گوشت لے کر، تو دوپہر ہو چکی تھی، ظہر کے بعد کا وقت تھا، تو کہتے ہیں انہوں نے اس دن دال پکائی ہوئی تھی، عید والے دن دال پکائی ہوئی تھی، تو کہہ دیں گے اسی بڑا انتظار کیتا ہے کوئی تے آ جائے۔ اگے پھر آنڈ گوانڈ بھی جڑا قربانیاں ہی ہیں، لیکن نلے تک کوئی آیا نہیں، پھر اسی کیا بھوک لگی چلو دال ہی پکا لینے۔ تو مجھے تو ویسے ان کی دال میں گوشت سے زیادہ مزہ آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ یار ہم تھوڑا سا پہلے ہی جائزہ لے لیں، ہم لسٹ بنائیں ایسے لوگوں کی کہ ان تک پہنچتا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہوگی، شدت بھی ہوگی، لیکن بڑی محبت سے جب پیش کر کے آئیں گے نا، اچھے طریقے سے پریزنٹیشن اچھی ہو، تو پھر لطف ہی اپنا ہے، مزہ ہی اپنا ہے۔ تو آپ پسماندہ علاقوں میں آگے پیچھے معاملات کر کے دیکھ دا کے نا، تو آپ اس کو دیں جا کے راہ خدا میں، زیادہ لطف آئے گا۔ اور پھر ایک اور بات، دیتے ہوئے ماتھے پر بل نہ آئے، اللہ تے اسی کیتا ہی نہیں، تو پہلے ہی آ گیا، اللہ تے ہو گئے ہیں، اللہ تے حصے ہو گئے نے، اور تو پہلے بھی لے گیا ہے، اور بھائی ماتھے پر بل نہیں، اگر کوئی بار بار آتا ہے تو محبت سے اسے ریکویسٹ کرے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ کا ہاتھ اللہ نے اوپر رکھا ہے، اس پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے مسئلہ کہ حضرت صاحب قربانی کا گوشت کتنی دیر تک کھادا جا سکتا ہے؟ محرمہ تو پہلے مکانا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو پہلے فرمایا گیا تھا نا 3 دن کے اندر ختم کرو، وہ اس لیے تھا کہ فریز کرنے کے، سٹور کرنے کے معاملات نہیں تھے، ناراض ہو جاتی تھی نا چیز، تو اب سہولیات موجود ہیں، اس کو سارا سال بھی کھایا جا سکتا ہے، سارا سال بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات، اونٹ کے اندر جو ہے بعض لوگوں میں مشہور ہے شاید 10 قربانیاں ہوندیاں، نہیں بھائی
اونٹ کے اندر بھی 7 ہی قربانیاں ہوتی ہیں، 7 حصے ہی ہوتے ہیں، اور گائے بھینس وغیرہ کے اندر بھی 7 ہی ہوتے ہیں، بچڑے کے اندر بھی 7 ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک لے آئے تو پورے کاڑ آلو ہو گیا، متعین نہیں کرتے، 7 حصوں والے جانور کے 7 حصے متعین کر لیں، 7 حصے متعین کر لیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جو بچ جائے گا حصہ بہ کے کہنے اے کدے نہ آدھا کر لی، پھر کہنے چلو جی حضور دیں گا آدھا کر لینے۔ بھائی آپ کو اینڈ پر یاد آیا حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال اپنی امت کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، تو امتی کو جرا بچ جائے وہ دندہ ہے۔ اس جانور کا تو لطف ہی الگ ہے جو حضور کے لیے لیا گیا۔ میں ایک بندے کے گھر گیا تو اس کے گھر میں اتنا بڑا بکرا تھا، میرے قد کے برابر آ رہا تھا، تقریباً کھڑا ہوا نا بکرا یہاں تک، تو میں اندر داخل ہوا، میں کہا ماشاءاللہ، کہتا ہے یہ حضور کے نام کا ہے، کہتا ہے جو چارہ نیچے گر جائے گا ہم اسے وہ نہیں کھانے دیتے، ہم اس کو یوں ہاتھ میں رکھ کے کھلاتے ہیں، یہ حضور کے نام۔ آپ اندازہ کریں اس قربانی کا لطف کتنا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، عشق رسول بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا۔ لیکن یہ بات آپ کو بند کمرے کی اکیڈمیوں سے نہیں ملے گی، یہ جب بھی ملے گی محمد عربی کے غلاموں کی زبان سے ملے گی۔ یا رسول زندہ باد۔ تو یہ حضور کے نام کا جو جانور ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے بڑے جانور میں حصہ رکھنا ہے تو آپ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یار اب حضور کے لیے بھی حصوں میں ڈالنا ہے، آپ کہتا ہے یار پورا ہی کرو حضور کے لیے، ان کی محبت ہے اپنی۔ تو اگر کسی نے کرنا ہے تو پہلے حضور کے نام کا، پہلے امام الانبیاء کے نام کا، پھر بندہ بعد میں کرے معاملات۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا چونکہ انتقال ہو چکا کہ ان کے نام کی بھی 3 قربانیاں ہو گئی ہیں تو میں 7 پوری کر کے پھر اپنی شروع کروں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بندہ زندہ ہے قربانی اسی پر ہی مالک نصاب ہونے کے ساتھ لازم ہوگی، تو لہٰذا یہ پہلے اپنا واجب ادا کرے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 7 قربانیاں ہو گئی ہیں میری تو بس میں کسی اور دن آ دیا کرا امی دن آ دیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اپنے نام کی اگر واجب ہے، پھر جو نفلی ہیں وہ آپ کسی کے نام کی بھی الگ الگ سے آپ حساب کر سکتے ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے کہتے ہیں حضرت رات کے وقت جانور کو ذبح کرنا کیسا، اس کو پہلے زمانے میں منع کیا گیا تھا، مکروہ لکھا ہوا ایسے، مکروہ اس لیے لکھا تھا کہ اس زمانے میں روشنی کا صحیح انتظام نہیں ہوتا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاروں رگیں یا اکثر رگیں کٹ گئی ہیں یا نہیں کٹی۔ تو اب جب اکثر رگیں نہیں کٹی، پتہ نہیں چلتا تھا، تو جانور تو چلو ذبح ہو ہی گیا، تو اکثر رگیں نہ کٹے تو جانور حلال نہیں ہوگا، تو اس لیے اسے مکروہ لکھا گیا تھا۔ تو آج کے زمانے میں اگر لائٹ وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے تو یہ کراہت بھی اب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اب بالکل جائز ہے رات کے وقت کرنا۔ پھر بعض لوگوں کا یہ بھی شوق ہوتا ہے وہ چوتھے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں زید نال، وہ کہنے ہیں چوتھے دن بھی ہو جاتی ہے قربانی، 3 دن ہی ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر عید کی نماز کے بعد سے لے کر، عید کی نماز شہر میں پہلی نماز ہوگی اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا عید کی نماز سے لے کر 10، 11، 12 کی عصر تک نہیں، 12 کے غروب آفتاب تک، اگر غروب آفتاب سے پہلے تکبیر پھر گئی قربانی ہو گئی۔ اچھا کچھ لوگوں کے لوگ باہر ہوتے ہیں بھائی وغیرہ پردیس میں ہوتے ہیں، وہ اتھو پیسے بھیج دیں گے اپنی قربانی دے سے وہاں سے بھیجتے ہیں، تو ان کی قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں قربانی تو جائز ہو جائے گی، وہاں سے بھیج دیا، یہاں کسی کو وکیل بنا دیا، قربانی ہو جائے گی، لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کرے وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جگہ پر قربانی کا وقت ہونا چاہیے۔ اس دفعہ تو چلو ایک جیسے ہی ٹائم چل رہا ہے حرمین شریفین میں الحمدللہ، وگرنہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے اکثر، یہاں پر 12 ہوتی ہے تو وہاں 13 ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے اگر یہاں 12 تھی وہاں 13 تھی، اس نے قربانی کی، ادھر موجود بندے کی، تو قربانی ادا اس کی نہیں ہوگی۔ دونوں کا وقت ایک ہونا قربانی کا ضروری ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ چلیں اسی طرح بال اور ناخن کاٹنے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا ہمارے لوگ نا جو چیز واجب نہیں ہوتی اسے واجب سمجھ لیتے ہیں، اور جو واجب ہوتی ہے اسے عام سمجھ لیتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ بال اور ناخن کٹوانا جس نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ بھی
قربانی کرنے تک، چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ، زیر موئے ناف، بغلوں کے بال یہ نہ کٹوائیں. یہ جب قربانی کر لیں اس کے بعد کٹوائیں، کیونکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. تو اللہ کرے اس کی مشابہت کی برکت سے اگلے سال وہی بڑی نصیب ہو جائے. اچھا، حاجیوں سے مشابہت. تو اگر کسی نے کٹوا لیے، ایک یہ مسئلہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، دوسرا یہ مسئلہ ہے جس نے نہیں کرنی. وہ بھی مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ بھی اگر ان اچھوں کی نقل کرتے ہوئے اسی طرح دن گزارتا ہے اور عید کی نماز کے بعد بال وغیرہ ناخن کٹواتا ہے، تو قوی امید ہے اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ مالک ہے نا، عطا فرما دے گا. بہرحال اب کسی نے اگر کاٹ لیا تو قربانی پر کتنا اثر پڑے گا؟ قربانی پر کتنا اثر پڑے گا؟ تو یاد رکھیں یہ عمل مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ، نہ کرو تے گناہ. اب مستحب عمل ہے. اگر کسی نے بال کٹوا لیے تو لوگ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب انہوں پتہ ہی جی لگا، یاد نہیں رہا، میں بال کٹ بیٹھا. کیوں کی کرا؟ میں نو کٹ بیٹھا، صاحب مجھے بڑی مسئلہ ہو گیا. تو اگر اس بندے نے بال کٹوا لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس میں کوئی قربانی پر اثر نہیں پڑے گا. ہاں جو کچھ ثواب اسے مستحب کا ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، لیکن نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ قربانی کے ثواب میں فرق آئے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ گرمی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گرمی ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس مستحب پر عمل کرتے کرتے حرام میں پڑ جائے. جی وہ کیسے؟ قربانی ہے، چوتھے پانچویں چھٹے دن بال کچھ بڑے ہوں گے، بدبو پیدا ہوگی پسینے سے، پسینے سے بدبو پیدا ہوگی. اب وہ بال نہیں کٹوا رہا کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مسجد میں آ جائے گا، ادھر سے سمیل آ رہی ہے تو مسجد میں سمیل بدبو لے کر آنا، یہ تو جائز نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مستحب پر عمل کرتے کرتے کہیں میں ناجائز اور گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں. تو اپنے معاملات کو دیکھ کر انداز سے چلنا ہے. کچھ لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے وہ 3 4 5 6 7 دن بعد حد کرتے ہیں، اور اگر حد نہ کرے تو ان کو الجھن سی ہوتی ہے، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے نہ ان کو چلنے پھرنے میں مزہ آتا ہے. تو یہ بندہ عبادت میں لطف نہیں مل رہا تو مستحب پر عمل کر رہا ہے. اس کے لیے تو اس اچھی نیت پر اللہ ہو سکتا ہے اسے ادھر اجر عطا فرما دے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ چلے میں مختصر سے 2 4 مسائل جو اور لکھے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، کٹے کی قربانی. کچھ لوگوں کو یہ کٹے سے بڑی محبت ہے، جیسے ساتھ والے ملک والوں کو گائے سے محبت ہے. ہاں وہ انہوں ہی لال کرن دیں یا کٹے انہوں ہی لال کرن دیں. اچھا اتفاق سے ان لوگوں کا نام بھی کٹا پڑ گیا ہوا ہے، اتفاقاً لوگوں نے ڈال دیا ہوا ہے. بہرحال ہم تو تنزیہ نہیں کہتے کسی کو، ایک خوش طبی کے لیے آپ کو بتا دیا. تو کٹے کی قربانی جو ان کا نام پڑ گیا، ان کٹے کی تو نہیں ہوگی. ویسے جو شرعی کٹا ہے نا 4 ٹانگوں والا، اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے. ان کے پاس ناجائز کی دلیل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناجائز کی، اور یہ جاموس کی قسم میں سے آتا ہے، لہذا اس کی قربانی بالکل جائز ہوگی. کچھ لوگ اس پر، اور بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہے کہ شاید قربانی 2 دن پہلے کری تو تدبی ہو جاتی ہے. میں کہنا جن لوگوں کا کام ہی ٹھوٹیوں والا تھا وہ پڑ گئے مسائل کے اوپر، تو پھر حالت تو یہی ہوئی ہے. تو یہاں اگر مسئلہ دماغ میں ہوگا تو لوگ میدے جگر کے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے، کہتے وہ تو کام ہی نہیں ہے. تو کسے ٹوٹیاں یا پلمبر سمبر اینس دے لوگوں کا کام ہے دین نو بیان کرو، تو وہ کہتے 2 دن پہلے بھی ہو جائے، اپنی عقل کے ساتھ جیسے ہو سکے. اور کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے لبرل سوچ کہ قربانی کے اوپر اتنا مال خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کر دو. میں کہ واہ کیا بات ہے، کتنے عاشق ہو تم غریبوں کے ہیں. اور یہ جملہ کہنے والے کہ 4 لاکھ کا موبائل رکھا ہوتا ہے، 1 کروڑ کی گاڑی اس کے نیچے ہوتی ہے، اور وہ جناب KFC کے اندر سے نکلے گا میکڈونلڈ کے اس نے لوگو لگایا ہوگا. تو میں کہوں گا تو بھی کہہ دو وہ برگر دے اندر کی پاندے ہیں، وہ کھیرا پا ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ سبزیاں ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی تو روزانہ مرغیاں ذبح کرتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ ضیاء ہے. میں کہتا ہوں یہ ضیاء نہیں، میرے رب کا ایک حکم ہے
اس حکم کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح گہرائی کتنی ہے اور کرم کتنا ہے, پورا سرکل کیسے چلتا ہے. کہتے ہیں جی قربانی کرتے ہو, جانور ذبح کر دیتے ہو, یہ زیادتی. میں کہ پہلا فائدہ یہ کہ جو لوگ پورا سال گوشت نہیں کھا سکے ان تک گوشت پہنچتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ غریبوں کا روزگار چلتا ہے. ان کا چارہ کون لے کر آتا ہے, ان کا چارہ کون اگاتا ہے, ان کو گھروں میں کون لے کر آتا ہے, گاڑیوں کے انتظامات کون کرتا ہے, ان کی رسیاں کون بناتا ہے, ان کے جناب وہ جو ڈیکوریشن کا سامان ہے وہ کون بناتا ہے. چھریوں کا کام تیز ہو جاتا ہے, دستیوں کا کام تیز ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں, توڑی ونڈے کا کام زیادہ ہو جاتا ہے. اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دیکھیں تو وہ پلاسٹک کی جو ٹوکریاں ہیں ان کا کام بڑھ جاتا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جب قربانی ہوتی ہے ہر دکاندار کسی نہ کسی اینگل سے متحرک ہو جاتا ہے. تو میں کہتا یہ تو کاروبار کا بڑا اعلیٰ موقع اللہ نے عطا فرمایا لوگ. تو کہتا ہے زیادتی ہے. پتا چلا تو نے جو زیادتی کی ہے نا اپنے ساتھ لبرل کی صحبت میں بیٹھ کر, وہ زیادتی ہے, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, وگرنہ یہ زیادتی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے غریبوں کے بارے میں کتنا کچھ فرمایا. میں خلاصتاً ایک دو بات آپ کو عرض کرتا ہوں. کیا تم زیادہ رحم دل ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ کیا تمہیں زیادہ محبت ہے غریبوں سے؟ اللہ رب العزت نے غریبوں کی خیر خواہی کے لیے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ نہ کرو. میں کہہ راہ خدا میں خرچ کر کے امیروں کو دینا ہوتا ہے, کس کو دینا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے مالدار کے اوپر سال میں زکوٰۃ فرض کر دی. زکوٰۃ لے کر کس کو دی جائے گی؟ شریف فقیر کو, غربا کو, مسکینوں کو. اچھا جی, پھر رمضان آیا, رمضان میں صدقہ فطر واجب کر دیا. یہ غریبوں پر تو واجب نہیں ہوتا, یہ امیروں پر ہوتا ہے, جو مالک نصاب ہے ان پر واجب ہوگی. وہ نکال کر کس کو دیں گے؟ غریبوں کو دیں گے. اچھا عام روٹین میں فرمایا جو راہ خدا میں دو گے نا اللہ اس کو اور بڑھا کر دے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے کتنا پروٹوکول عطا کیا, کتنا پروٹوکول عطا کیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ کو قرض حسنا دے. یعنی کہ رب نے وہ قرض جو فرمایا ہے وہ مال راہ خدا میں خرچ کرنا قرض حسنا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. مطلب غریبوں کے لیے کتنا انتظام کر دیا کہ اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ تاکہ خرچ کرتے ہوئے بندے کو یہ فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ تو واپس ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, مثال دے کے بلا تمثیل اس کی مثال سمجھانے لگا ہوں. پتہ ہو آپ کو کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے, بندہ کہتا ہے یار ان کو نا 10,000 روپیہ دے دو, اور آپ کو پتہ ہے یہ بندہ خود اربوں پتی ہے. تو بندہ کہتا ہے یار تم سمجھ کو مجھے دے رہا ہے, تو بتاؤ اس اربوں پتی کے کہنے پر 10,000 آگے دینا کوئی اوکھا لگے گا؟ نہیں گا لگے گا. بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کہہ کون رہا ہے. اب یہاں ذرا قرآن کی گہرائی میں جائیں, اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یعنی وہ مالک جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے, جو رازق بھی ہے, جو قادر بھی ہے, جو خالق بھی ہے, جس کی ساری صفتیں ہیں, حقیقی صفتیں رکھتا ہے. اب وہ رب کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا, بڑھا دے گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو یہ خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو عقیقے کا جانور, بعض دکان قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنے کا بھی لوگوں کا سیم ہوتا ہے, تو بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے, بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ, جہاں اونٹ قربان ہوتے ہیں وہاں اونٹ کو 3 مرتبہ چھری پھیرتے ہیں لوگ, کچھ 7 جگہوں پر پھیرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ہام ہاں کی اذیت ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, اس کے نہر کا طریقہ ہوتا ہے یہاں اس کی جو شاڑگ والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک نیزہ مارتے ہیں, تو اس کے ساتھ اس کی رگیں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں, تو وہ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے, یہاں سے خون نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اونٹ کو 7 باری چھری پھیرو, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے اور جہالت ہے. 3 مرتبہ پھیرو, بھائی کیا قصور ہے اس بیچارے کا, اونٹ ہے, اس کو نہر کیا جائے. اور پھر اونٹ کی بات آئی نہر کرنے کی, حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اونٹ نہر کرنے تھے, تو یہاں تو ہوتا ہے نا جانور نٹ گیا, یا میں کہتا ہوں پھر جیڑا حضور دے فرامین تو نٹ جائے وہ تو پھر اونٹاں کا بھی رہا گیا ہویا. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جانور نٹ گیا, انہوں پتا چلے قربانی ہو رہی نٹ گیا, لیکن قربان جائیے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اونٹوں کو نہر فرمانے لگے. راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ دوڑ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے کہ امام الانبیاء ذرا مجھے پہلے نہر فرما دیجئے, مجھے نہر فرما دیجئے, حضور کے ہاتھوں قربان ہوا دے. کیا ہی بات ہے یار, جانوروں جتنا عشق بھی نہ ہو ہمارا یار, اتنا تو کر لے, اتنا تو کر لے. اگر حضور نے فرمایا نا کسی بارے میں پتہ چل گیا تو پھر کہیں کہ بات ختم ہو گئی ہے. اب بیان مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے تھے. پوچھا گیا کس کس کی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک اپنی کرتا ہوں, ایک حضور نے میں تھا علی میری طرف سے بھی کیا کر, ایک حضور کی طرف سے کرتا ہوں. تو بہرحال چند اہم مسائل تھے میں نے جو آپ کی گوش گزار کیے. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے, وغیرہ میں مزید آپ کو اس حوالے سے رہنمائی کرتا. تو اگر کسی کو ویسے بعض اوقات ہوتے ہیں مسائل تو آپ بعد میں, یا فون نمبر میرا عام طور پر ہے ہی اسلام کے پاس, رابطہ کر کے ضرور پوچھ لیا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اوجری, اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے. اوجری اور یہ جو جانور کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں تو ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. تو یہ کھانے سے گناہ گار ہوں گے, کیونکہ وہ اوجری جو ہے یہ غلاظت کا ٹینک ہوتی ہے, غلاظت کا ٹینک ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو کھانے کی علماء کرام نے اجازت نہیں. بڑی صفائی کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ذرا رہ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دل منے تو کھا لو, نہ منے تو نہ کھاؤ. ایسا نہیں ہے. جو شریعت کہتی ہے کہ جو حکم ہے نا اس پر دل ماننے یا نہ ماننے اس پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل کرے تو شریعت حکم دے عمل کر لو, نہیں تو نہ کرو, ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ ان مسائل کو, ایک رسالہ ہے امیر سنت کا ابلغ گھڑسوار, ابلغ گھڑسوار, اس رسالے کو آپ پی ڈی ایف سے ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, تو اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں آپ قربانی سے پہلے. انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں مسائل حاصل ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.